بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللہ عاقبۃ الامور. وقال في موضع آخر ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، آج جو ہے وہ اس موضوع پر کچھ لب کشائی اور خاص طور سے بات کرنے سے زیادہ میں مضمون پڑھوں گا، اور مضمون کا موضوع، ٹاپک جو ہے اور عنوان حالات جو سعودی عرب میں اور خاص طور سے عالم اسلام میں برپا ہوئے، اس سے متعلق کچھ باتیں کہنی ہیں. خصوصاً سعودی عرب کے جو حالات ہیں. سب سے پہلے تو یہ سعودی عرب کا جو اصلی نام ہے وہ حجاز مقدس ہے. وہ شاید بہت سارے لوگوں کے ذہن سے محو ہو گیا ہے. وجہ اس کی ہے کہ ہم برسوں سے سعودی عرب ہی سنتے ہیں، ورنہ اصلی نام جو ہے وہ اس کا حجاز مقدس ہے. اور زمین پر یہ پہلا ملک ہے جو کسی انسان کے نام پر رکھا گیا ہے. ملک کی بات کر رہا ہوں، گاؤں تو ہے 50 ایسے کہ جو کسی نہ کسی فرد کے نام پر اس گاؤں کا نام پڑ گیا. جیسے مشہور عالم مفتی ابو لبابہ، ان کے گاؤں کا نام شاہ منصور ہے، ان کے باپ کا نام شاہ منصور نہیں ہے. بہت بڑا طبقہ مفتی ابو لبابہ کے باپ کا نام شاہ منصور سمجھتا ہے، شاہ منصور ان کے گاؤں کا نام ہے. تو ایسے گاؤں کے نام تو 50 ایسے ممکن ہے کہ جو کسی فرد کا، کسی شخص کا، کسی آدمی یا کسی عورت کا نام تھا اور اس کے نام سے گاؤں کا نام پڑ گیا. مگر لکھنے والوں کے مطابق زمین پر ملک کی حیثیت سے اگر کوئی ہے ایسا تو وہ صرف اکیلا سعودیہ ہے، جو سعود کے نام پر بنایا گیا ہے. سعود کے نام پر بنایا گیا. بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ جیسے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بعد اور دوری ہوتی جائے گی، ایسے ایسے حالات انتہائی خطرناک ہوتے جائیں گے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرما دینا 14 صدیوں پہلے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ایک آدمی انگارہ جلتا ہوا. انگارہ تو جلتا ہوگا تبھی انگارہ کہیں گے، تو انگارے کو ہاتھ میں پکڑ لے جتنا مشکل یہ ہوگا، ایسے ہی دین پر عمل کرنا مشکل ہوگا. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی خبر ہم سنتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ تاثر جو لیتے ہیں وہ بہت عجیب و غریب ہوتا ہے. اور تاثر جب غلط تاثر لیتے ہیں تو ہمارا دل بیٹھنے لگتا ہے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ارشادات پہلے سے ذہن میں ہوں تو پھر دل بیٹھے گا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد، توکل اور ایمان میں بڑھوتری ہوگی کہ یہ بات تو وہی ہو رہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدی پہلے فرما چکے ہیں. تو اس میں کوئی نئی بات تو ہے نہیں، اس میں کوئی نئی بات تو ہے نہیں. دوسری چیز کہ امت مسلمہ نے 14 صدیوں میں، بلکہ 14.5 صدیوں میں، اس لیے کہ ہجرت جو ہے نا، ہجرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں 13 سال گزار دینے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لانا، اسی کا نام ہجرت ہے. اور ہماری جو تاریخ ہے، جیسے آج جو سال چل رہا ہے 1443، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اعلان کو 1456 برس ہو چکے ہیں، یعنی 1450 برس گزر چکے ہیں. 1450 برس گزر چکے ہیں. اور ان 14.5 صدیوں کے اندر مسلمانوں نے اور اسلام نے بہت نشیب و فراز دیکھ لی، بہت اتار چڑھاؤ دیکھ لیے، مد و جزر 50 مرتبہ دیکھیں. اور بسا اوقات ایسے مواقع آ گئے کہ بہت بڑی تعداد یہ سمجھ رہی تھی کہ اب شاید دنیا سے اسلام کا نام ہی ختم ہو جائے گا. بہت سارے ایسے مواقع آئے، یہاں تک کہ ایک پورا 3 سال کا وقفہ ایسا گزرا کہ جس کے اندر خلافت نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. جب تاتاریوں نے خلیفہ کو ختم کر دیا، عباسی خلفاء کو ایک بورے میں باندھ کر گھوسوں اور لاتوں سے جو ہے وہ پٹائی کرتے کرتے مار دیا، اس کے بعد 3 سال تک خلافت کی کرسی بالکل خالی تھی.
اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ مستقل خلیفہ بنا اور باقاعدہ خلافت جاری ہوئی. بہرحال ایک لمبا وقت. اور بغداد خون سے نہیں، ایسا نہیں کہا جا سکتا خون اور یہ کہ بہت قتل، لاکھوں لوگ بلا مبالغہ قتل کر دیے گئے. اور صرف انسانوں کا قتل ہی نہیں ہوا بلکہ مکمل طور سے تہذیب کو کچل دینے کی پوری کی پوری کوشش کی. اور جتنی یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری لاکھوں وہ کتابیں جو قلمی نسخے تھے یعنی ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے، وہ ساری کی ساری کتابیں جو ہے لاکھوں کتابیں ایسی ہیں جو تاتاریوں کے فتنے کی وجہ سے دنیا سے غائب ہو گئی. حدیث پر، فقہ پر، تفسیر پر اور دوسرے فنون پر، دوسرے سبجیکٹ پر لکھی ہوئی لاکھوں کتابیں. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بات نقل کرنے والے ایک دو بندے نہیں، ہزاروں وہ بندے ہیں جنہوں نے یہ بات کہی کہ دریائے دجلہ کے اندر جب کتابیں ڈالی گئی تو ان کتابوں کی وجہ سے کئی دنوں تک، بلکہ بعضوں نے کہا تقریباً 2 مہینے تک لوگ ان کتابوں پر سے پل کا کام کرتے تھے، گزر جاتے تھے. اور کئی مہینوں تک اس دجلہ بہت بڑی ندی ہے، دجلہ بہت بڑی ندی ہے، اس دجلہ کا پانی جو ہے کئی مہینوں تک اتنا کالا تھا کہ اگر روشنائی کا کام لینا چاہتے تو لے سکتے تھے. اور یہ ایک تاتاری فتنہ ہی نہیں، اس کے صلیبی جنگ کی تقریباً 2 صدیوں پر محیط ہے. 2 صدیاں. اگر اندلس یعنی اسپین کی تاریخ پڑھیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے تقریباً 40 یا 50 سال کے بعد مسلمانوں کا اندلس پر قبضہ ہوا اور اس کے بعد سے تقریباً 8 صدیاں مسلسل اکیلے مسلمانوں کی حکومت رہی. 8 صدیاں. کولمبس جن دنوں میں ہندوستان آنا چاہتا تھا اور یورپ کے لوگ ہندوستان پر للچائی نگاہ ڈال رہے تھے اور ان کے کانوں میں یہ بات پڑی ہوئی تھی کہ ہندوستان کے اندر بہت زیادہ خزانہ ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے اس خزانے تک ہماری رسائی ہو. تو کولمبس جب یہاں آنا چاہتا تھا ان دنوں میں اس نے یورپ کے بڑے بڑے بادشاہوں سے اس بات کی مدد مانگی کہ میرے پاس مال نہیں ہے، میں جا تو سکتا ہوں پر مجھے مال کی ضرورت ہے. کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوا. وہ شخص جس نے غرناطہ پر حملہ کیا تھا یعنی وہ یورپی بادشاہ جو ہسپانیہ پر یعنی اسپین پر حملہ کر رہا تھا، اس سے بھی اس نے مدد مانگی. اس نے کہا ابھی کچھ وقت گزر جانے تو میری مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہے. پھر ایک لمبا وقت گزر جانے کے بعد دوبارہ جب اس نے اسپین پر قبضہ کر لیا پھر ملکہ کے ذریعے سے یعنی اس کی رانی کے ذریعے سے سفارش کروائی اور اس سے 32,000 روپے بطور قرض کے کولمبس نے لیے. یہ میں کیا اس لیے بتلا رہا ہوں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ بڑے بڑے مسلمان سائنسداں وہاں پیدا ہوئے اسپین میں، مسلم جو بڑے بڑے سائنسداں ہیں اور ان کے بنائے اصول پر آج ساری دنیا کے سائنسداں چل رہے ہیں. وہ تو ایک لمبی چوڑی داستان ہے، اگر اس پر بات کی جائے تو پھر ایک وہ بڑا وقت گزر جائے گا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ بہت شان و شوکت کا ہمارا زمانہ تھا اور 8 صدیوں تک امویوں نے وہاں حکومت کی ہے. مسلمانوں نے 8 صدیوں تک حکومت کی. ختم ہو گئے پر دنیا سے نہیں ختم ہوئے، دنیا سے نہیں ختم ہوئے. یہ بربریت کا لفظ بار بار سنتے ہیں ہم، بلکہ بربریت کا لفظ جو ہے ہمارے یہاں اردو میں بھی اور اس سے انگریزی میں بھی لے لیا گیا ہے اور تقریباً اور بھی دوسری زبانوں میں جیسے ہندی والے بھی جب بھی ظلم کی بات کہنی ہوتی ہے اور ظلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے بربریت کا لفظ. بربر کیا ہے؟ افریقہ کی وہ قوم، وہ مسلم قوم جنہوں نے یورپیوں کو ہمیشہ ناکوں چنے چبوئے، وہ بربر ہے. بہت سمجھ رہے ہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بربریت یہ لفظ انگریزوں نے دیا اس لیے کہ جل رہے تھے وہ کہ یہ وہ قوم ہے جو ہمیشہ ہمیں تنگ کر رہی ہے. تنگ سے مراد کہ یورپیوں کو چلنے نہیں دیتی تھی. عیسائیوں نے، صلیبیوں نے جب مسلمانوں پر حملے کیے یہ بربر قوم آ کے ان کو ٹھکانے لگا دیتی تھی. اس لیے انہوں نے ظلم کے استعارے کے طور پر ظلم کے لیے ایک دوسرا لفظ یعنی گویا ساری دنیا کے اندر قوم بربر کو اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں بدنام کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا. میں یہ مختصر یہ بتلانا چاہتا ہوں حالات تو 14 صدیوں میں بہت آئے. ہندوستان میں آج جو آبادی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں انڈونیشیا کے بعد زمین پر اگر کوئی ملک ہے 195 بولیے یا 202 ملک جتنے بھی ملک ہو سکتے ہیں زمین پر اگر ملک کی حیثیت سے جتنے خطے آباد ہیں انڈونیشیا کے بعد سب سے بڑی آبادی ہندوستان میں. اس ہندوستان کے اندر جب اکبر کی حکومت تھی تو اس نے اسلام کو کچلنے کے لیے کون سا ایسا طریقہ نہیں تھا جو اختیار نہ کیا اس نے. کون سا ایسا طریقہ؟ باقاعدہ آپ مجدد صاحب کے خطوط پڑھیں گے اور اس زمانے کی تاریخی کچھ جھلکیاں پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا
تہذیبی اعتبار سے ختم کر دینا چاہتے. چوٹی رکھنا لازم، داڑھی کاٹنا لازم. گائے کاٹنے کی اجازت نہیں تھی، سور زبردستی کھلایا جا رہا تھا. تو ان حالات سے بھی ہندوستان کے مسلمان اور دنیا کے مسلمان گزرے. اسلام نہیں مٹا. اور آج بھی ہم بلا جھجک عیسائیوں پر 2000 سال میں بہت حالات آ گئے، 3500-4000 سال میں یہودیوں پر اور زیادہ حالات آئے. ان کے پاس مذہب کے نام کی شاید کوئی 2-5% کوئی چیز باقی ہو، ورنہ رسم و رواج سب کچھ ہے. مذہب کے نام کی کوئی چیز پائے ثبوت تک پہنچ جائے، وہ مضبوطی کے ساتھ دلائل کے ساتھ اس بات کو وہ ثابت کرتے کہ ہم جو کچھ مذہب کے نام پر کر رہے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یہود اور نصارہ نہیں بتا سکتے. مگر مسلمان قوم واحد وہ ہے زمین پر جو یہ کہے گی کہ میرے نبی نے مسواک پکڑی ہے نا، مسواک، اس کا طریقہ میں ثبوت کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے ایسے ہی مسواک پکڑی ہے، اس میں ذرا سی بھی لچک نہیں ہے، کوئی جھول جھال نہیں ہے. اتار چڑھاؤ ضرور آئے. ضرور کا مطلب جب نادر خان نے دہلی پر حملہ کیا، پوری دہلی کا کوئی مکان نہیں تھا. میاں افضل نے جو ہے تاریخ زوال امت میں لکھا کہ دہلی کا شہر کا کوئی مکان نہیں تھا جس میں سے کوئی بندہ نہ مرا ہو. اتنا قتل عام کیا، اتنا. ہلاکو نے پورا یہ جو وسطی ایشیا پورا تباہ و برباد کر دیا، پورا تباہ. اور اس کا تو طریقہ یہ تھا کہ وہ باقاعدہ صلح کر کے قلعوں میں شہر میں گھستے تھے اور پھر سارے قلعے کو ختم کر دیتے تھے. جو سامان وہ نہیں لے جا سکتے تو اس کو اکٹھا کر کے جلا دیتے تھے، سب ختم کر دیا. پر مسلمان ہی ختم ہوئے. اس لیے حالات آتے رہیں گے، تحریکیں اٹھتی ہے پھر ختم ہوتی ہے. اور تحریکوں کے بارے میں بھی ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا، کوئی بھی تحریک بہت غلط بات ہے کہ بسا اوقات معلومات نہ ہونے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں یہ وہ چیز ہے جس پر زوال نہیں. اسلام پر زوال نہیں آئے گا، پر اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے تحریکیں اٹھیں گی. ہر تحریک کا جیسے انسان کے اوپر بچپنا ہوتا ہے، پھر جوانی ہوتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، ایسے تحریکوں کا بھی مسئلہ ہے. تحریکیں بھی ایسی ہوتی ہے کہ جیسے شروع میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً اٹھ کر دوڑنے نہیں لگتا، آہستہ آہستہ کھڑا ہوتا ہے، پھر کھڑے ہونے کے بعد پھر چلنے لگتا ہے، پھر 16-17 سال کی عمر میں اس کی قوہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور 20-22 سال کا کڑیل جوان ہوتا ہے، ہر چیلنج کو قبول کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد 40 میں جانے کے بعد وہ چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار کم رہتا ہے، اور 50 کے بعد صلح پسند ہو جاتا ہے، اور 60 کے بعد یا تو زمین پر سے ختم ہو جاتا ہے، یا پھر یہ کہ بالکل ناکارہ ہو جاتا ہے قوہ کے اعتبار سے. دماغ سے نہیں کہہ رہا ہوں میں، قوہ یعنی مضبوطی کے اعتبار سے. ایسی تحریکوں میں بھی شروعات ہوتی ہے، پھر چاہے وہ تحریک حق ہو یا باطل، دونوں چیزوں میں فرق ہے. حق بھی ہوگی تب بھی یہ مسئلہ پیش آئے گا، اور باطل ہوگی تب بھی یہ مسئلہ پیش آئے گا. تو حق تحریکیں بھی اٹھتی ہے، تو اٹھنے کے وقت جو ہے شروعات میں سب لوگ سپورٹ میں نہیں ہوتے، پھر دھیرے دھیرے سپورٹر بنتے ہیں، پھر وہ تحریک مضبوط ہو جاتی ہے. عروج ہوتا ہے، عروج کے بعد سورج نکلتا ہے نا روز دوپہر میں 2 بجے. مئی اور جون کے مہینے میں اس کی تمازت اور گرمی کتنی زبردست ہوتی ہے، مگر وہی سورج اسی مہینے میں اور اسی دن 7:20 پر یا 35 پر غروب ہو جاتا ہے. جو دوپہر میں 2 بجے ایک دم زبردست اکڑ کے گرمی دے رہا تھا، وہ 7:30 بجے غروب ہو چکا ہے. ایسا تحریکوں پر بھی ہوتا ہے، ایسا ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. مگر کسی تحریک کے ختم ہونے سے اسلام نہیں ختم ہونے والا. تحریک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، تحریکوں کا ایک نظام ہے. تحریکیں اٹھتی ہے، کام اپنا کرتی ہے، پھر ختم. جو لوگ اچھی تحریکوں کا ایک حصہ بنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کا ذخیرہ، ان کے نامہ اعمال میں بڑھوتری، ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. جنہوں نے تحریکوں کو نہیں سمجھا مگر مخالفت نہیں کی حق تحریک کی، ان کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا. حق تحریک کی اگر مخالفت کی ہوگی تو نقصان ہوگا. مگر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اختلاف اور مخالفت دونوں میں فرق ہے. اختلاف اور مخالفت دونوں میں فرق ہے. اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک رائے رکھتے ہیں، دوسرا کوئی دوسری رائے رکھتا ہے. دونوں رائے حق بھی ہو سکتی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ہوا ہے. اور یہ 10 مرتبہ یہ مثال دی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک قلعے کے متعلق بھی فرمایا کہ تم لوگ نماز نہ پڑھو عصر کی، مگر یہ کہ وہاں جا کر، یعنی تم سب کے سب لوگ عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھنا. یہاں جب درمیان میں لوگ چلنے لگے تو سورج پیلا پڑ گیا، یعنی ایسا وقت ہو گیا جو مکروہ وقت کہتے ہیں.
تو اس موقع پر صحابہ کافی لوگ تھے، صحابہ میں دو گروپ ہو گئے. ایک گروپ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہاں جا کر نماز پڑھنی ہے، ہم راستے میں نماز نہیں پڑھ سکتے. دوسرے گروپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عجلت، سرعت اور جلدی کی طرف اشارہ کر رہے کہ تم ایک دم تیزی سے پہنچو اور جلدی جاؤ اور وہاں جا کر نماز پڑھو. مقصد یہ نہیں تھا کہ نماز وہیں پڑھنی ہے، مقصد جلدی پہنچنا ہے. اب اگر ہم وہاں جائیں گے تو نماز کا وقت ہو سکتا ہے نکل جائے، اس لیے ہم نماز یہاں پڑھ لیں گے. تو کچھ لوگوں نے نماز راستے میں پڑھی، کچھ لوگوں نے فلانے جس قلعے میں حضرت نے بھیجا تھا اس قلعے میں جا کر پڑھی. دونوں گروپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے اور جانے کے بعد اپنی پوری صورت حال بیان کی. اللہ کے رسول نے کسی کو یوں نہیں کہا تو غلط ہے، کسی کو یوں نہیں کہا کہ تو غلط ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس لیے رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کو یہ والا طریقہ پسند ہو، کسی کو یہ والا طریقہ. تو رائے کے بارے میں ذرا کھلا ذہن رکھنے کا. ایسا نہیں میں جس راستے پہ چلوں ساری دنیا میرے پیچھے چلے، یہ والی بات بالکل غلط ہے. ہاں شریعت کا اگر کوئی قانون ٹوٹتا ہے تو علماء کی ذمہ داری کو صاف اور ستھرے لہجے میں بتا دیں کہ یہاں شریعت کی حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اب اگر آپ اپنی رائے چلائیں گے تو شریعت کا حکم ٹوٹ جائے گا. ایسے موقع پر علماء کا بولنا ضروری ہے. بہرحال اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہو اور جس میں صرف رائے کا اختلاف ہو تو اپنی رائے زبردستی منوانا یہ اختلاف کو ہوا دیتا ہے، یہ مخالفت کو ہوا دیتا ہے، اس سے دشمنیاں کھڑی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال تحریکیں بہت ساری ہیں اور بہت ساری تحریکوں نے اسلام کو فائدہ بھی پہنچا ہے اور کچھ وہ تحریکیں بھی تھی جس نے اسلام کو نقصان پہنچا ہے. اب آتے ہیں ہم آگے کی طرف. وہ یہ کہ پچھلے دنوں جو ہے وہ گزشتہ جمعے کی بات ہے کہ جمعے سے 2-3 دن پہلے سعودی حکومت کی طرف سے سرکولر جاری ہوا اور وہ سرکولر یہ تھا کہ اس جمعے کے اندر خطبے میں آپ کو جماعت کے متعلق یعنی تبلیغی جماعت جو مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی برپا کی ہوئی، اس کی تاریخ یہ ہے کہ مولانا جو ہے وہ دل سے بہت کڑتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر جو مسلمان ہیں آبائی طور سے نسلی طور سے وہ لوگ صحیح معنی میں دین پر عمل پیرا نہیں ہے. جیسے کہ آج بھی بہت بڑی تعداد وہ جو صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھتی. فجر کی نماز میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ چار نمازوں میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ فجر کی نماز میں نہیں ہوتے اور جو جمعے میں ہوتے ہیں وہ 4 نمازوں میں بھی نہیں ہوتے. تو ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جو بے نمازی ہے اور جیسے بے نمازی ہے ایسے ہی معاملات کے اعتبار سے بھی گڑبڑ ہے. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے اندر دینی اعتبار سے کچھ اسپرٹ آ جائے، کچھ بیداری آ جائے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائے. تو اس لیے انہوں نے ایک تحریک برپا کی. دین اس سے پہلے بھی باقی تھا، دین آئندہ بھی قیامت کی صبح تک باقی رہنے والا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ تحریک رہے کہ نہ رہے دین باقی رہے گا. اس لیے بہت کھلے دل سے اور بہت صاف ستھرے انداز میں اسلام کو فالو کرتے ہوئے کسی بھی تحریک کا حصہ بنیں گے. اسلام کو فالو کرتے ہوئے کسی بھی تحریک کا حصہ بنیں گے. جو ہماری تحریک سے جڑا ہوا ہے وہ بھی مسلمان ہے اور جو نہیں جڑا ہوا وہ بھی پکا سچا مسلمان ہے. اس کے بارے میں بھی اگر زبان درازی کریں گے آخرت میں اس کا ہاتھ اور ہمارا دامن رہے گا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ چیز نہ سمجھنے کی وجہ سے اچھے خاصے دیندار سمجھے جانے والے لوگ آخرت کے اعتبار سے خسارے میں ہیں. اچھے خاصے دیندار سمجھے جانے والے لوگ آخرت کے اعتبار سے خسارے میں. اس لیے کسی بھی تحریک کا اگر آپ حصہ بنیں، ہوتا یہی ہے کہ جو لوگ کسی تحریک کا حصہ بن جاتے ہیں وہ دوسرے پورے تمام لوگوں کو کنڈم کر دیتے ہیں، تمام لوگوں کو کنڈم کر دیتے ہیں. بہرحال تو مولانا نے اس مقصد سے جو وہ ایک طریقہ کار خود ایجاد کیا. یہ مولانا کا اپنا طریقہ تھا اور اس طریقے کو علماء نے کہا کہ یہ طریقہ مثبت ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی خاص قباحت نہیں ہے. تو اس لیے علماء نے اس کا سپورٹ کیا. علماء نے اس کا اس لیے کہ علماء پہرے دار ہیں. اگر کوئی ایسی چیز ہے جو شریعت کے خلاف ہے، علماء کی ذمہ داری صاف ستھرے انداز میں بغیر لاگ لپٹ کے اپنے اور غیر کی تمیز کیے بغیر اسلام مسلمان اور شریعت کے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی صاف نکیر کر دی جائے کہ یہ چیز درست نہیں ہے، چاہے وہ باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، کوئی بھی رشتہ دار ہو. اس لیے جہاں غلطی کا احساس ہوا علماء کو صاف ستھرے انداز میں بتا دیا. بہرحال یہ تحریک چلی اور اس تحریک کی وجہ سے بہت زبردست فائدہ ہوا اس صدی کے اندر. اور دوسری چیز تحریکیں بہت ساری اور ساری دنیا میں بہت ساری مثبت تحریکیں چلتی ہیں. اگر آپ ترکی کی تاریخ پڑھیں گے، ترکی میں علامہ سعید نورسی زبردست طریقے سے تحریک چلائی، اسی کی وجہ سے آج اردوغان حکومت کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی کی تحریک پر، ورنہ ترکی وہ زمانہ ہے اور وہ حالات گزرنے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس میں باقاعدہ پولیس
جیسے ہمارے یہاں سگنل پہ کھڑی رہتی، کوئی سگنل توڑے گا تو پکڑ کے اس کو چالان کریں گے، وہاں عورتوں کی چوٹی کاٹنے کے لیے پولیس کینچی لے کے کھڑی رہتی تھی. اس سے پہلے اردوگان سے پہلے جو حکومت میں فرما روا تھے، جو حاکم تھے، تو ان کی بیوی نے صرف سر پر اسکارف باندھ دیا تو اس پر جو ہنگامہ کھڑا ہو گیا پارلیمنٹ کے اندر زبردست طریقے سے. تو ایسے حالات گزرے ہیں. علامہ سعید نورسی کی تحریک سے وہ سب حالات نارمل ہوئے ہیں، اور دسیوں مرتبہ وہ جیل بھی گئے اور بھی بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، پر ان کی وجہ سے ترکی میں آج دین موجود ہے. ایسے مصر کے اندر الاخوان المسلمین کے نام سے زبردست تحریک چلی، اور اس تحریک نے دسیوں مرتبہ تخت دار کو چوما. حسن البنا شہید، قطب، علامہ قطب، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سارے جو ہے علماء وہ تخت دار پر یعنی پھانسی پہ چڑھا دیے گئے. تحریکیں سب جگہ چلی، اور بہت ساری تحریکیں کچھ کمی ذاتی، کچھ لغزشیں، کوتاہیاں، کمیاں کہاں نہیں ہیں. مگر بہرحال ایسا نہیں کہ صرف یہی تحریک ہے اور اسی کی وجہ سے زمین پر اسلام ہے. نہیں، ایسا سوچنے والا آخرت کے اعتبار سے خسارے میں ہے. یہ سمجھیے اس سے پہلے بھی سب مسلمان تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر 13 صدیوں تک سب مسلمان نہیں تھے. وہ لوگ بھی مسلمان تھے، پکے سچے مسلمان تھے، ہم سے کئی گنا زیادہ اونچے مسلمان تھے. وہ بھی جنت میں جائیں گے. کل کو کوئی اس تحریک سے جڑا ہوا نہیں ہوگا تو بھی جنت میں جائے گا. بات سمجھ گئے؟ اگر یہ والی چیز ہوگی کہ نہیں، جو اس میں جڑا ہے وہی مسلمان اور وہی جنتی، اور جو اس سے باہر ہے وہ جنتی نہیں، تو یہ بہت خطرناک بات ہے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس تحریک کی وجہ سے بہت بڑی تعداد دنیا کے اندر وہ اسلام سے قریب ہوئی. جو مسلمان تھے وہ اسلام پر عمل کرنے والے بنے، جو بے نمازی تھے وہ نمازی بنے، جو داڑھی نہیں رکھتے تھے ان میں بہت بڑی تعداد داڑھی رکھنے والوں کی بنی، اور ایک بہت بڑی تعداد نے جو ہے وہ اسلام پر مضبوطی سے عمل کرنا شروع کر دیا. تو یہ تحریک ساری دنیا میں چل رہی ہے، اور بہت ساری جگہوں پر جماعتیں ابھی کے دو گروپ ہیں، مگر اپنے اپنے اعتبار سے پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ حد تک کام کر ہی رہے ہیں. سعودیہ کا مسئلہ بتلا دوں میں آپ کو کہ سعودی کی تاریخ جو ہے وہ اس کی کچھ جھلکیاں، یہ جو حیدرآباد کا مضمون ہے اس کے حوالے سے میں بتلاؤں. آل سعود کے مختصر تعارف. آل سعود خاندان کا تعلق 18ویں صدی میں جزیرہ نما عرب کے ایک مقامی شیخ سعود ابن محمد سے ملتا ہے. سعودی عرب دنیا کا واحد ملک ہے جس کا نام 2 صدیوں پہلے پیدا ہونے والے مقامی حکمران کے نام پر رکھا گیا. شیخ سعود کے بیٹے محمد نے 1744 میں شعلہ بیان مذہبی عالم محمد ابن عبد الوہاب سے اتحاد کر لیا، جنہوں نے عرب میں خالص اسلام کی واپسی کا نعرہ لگایا. یہ محمد ابن عبد الوہاب جو ہے وہ حنبلی مسلک کے ایک عالم تھے، مگر کچھ چیزوں میں ان کے یہاں بہت زیادہ سختی تھی جو عام اسلامی قوانین سے ہٹ کر ہے. بعد ازاں سعود ابن محمد کی نسل کو 1818 میں عثمانی فوجوں کے ہاتھوں یعنی ترکی فوجوں کے ہاتھوں شکست ہوئی، لیکن اس کے 6 برس بعد سعودی خاندان نے صحرائی طاقت کے مرکز ریاض پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا. 1902 میں عبدالعزیز ابن سعود نے ریاض سے اپنے حریف راشدی قبیلے کو بے دخل کر دیا اور اپنی طاقت کو مزید مستحکم بنا لیا. اس کے بعد عبدالعزیز نے مختلف قبیلوں سے لڑائی جاری کی اور انہیں ہراتے ہوئے بہت سے علاقوں کو اور متحد کر لیا عرب کے اس علاقے میں. یہ سلسلہ جاری رہا. 1913 میں خلیجی ساحل کا کنٹرول. خلیجی ساحل مطلب خلیج بولتے ہیں کھاڑی کو، ہندی میں جس کو کھاڑی بولتے ہیں کہ سمندر کا ایک بہت بڑا حصہ زمین کے اندر گھس جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں کھاڑی. تو خلیجی ساحل پر یعنی اس کے کنارے پر کنٹرول حاصل کر لیا. دوسری جانب 1918 میں سلطنت عثمانیہ کو سعودی عرب میں شکست ہوئی اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑنے والے حسین ابن علی آخری شریف مکہ قرار پائے. اصل میں 1918 میں جو ہے وہ عالمی طاقتوں نے خلافت کو کچلنے کے لیے بہت لمبا چوڑا پروگرام بنایا تھا. اس کے متعلق کچھ باتیں میں عرض بھی کر چکا. وقت کا میں کچھ کافی باتیں بولنی ہے، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ آج ہی میں مضمون کو نمٹا دوں، اس لیے تیزی سے بولتا ہوں. سنو گے ضرور کام لگے گا، نہیں سننا مرضی کی بات ہے. تو 1918 میں جو ہے وہ خلافت کو ختم کرنے کے لیے بہت سب عجیب و غریب طریقے سے سازشیں تھیں. اس میں سازش میں ایک کام یہ بھی تھا کہ عربوں کو عرب قومیت کا، عرب نیشنلزم کے اوپر کھڑا کیا. عربوں کو عرب نیشنلزم، تم عرب ہو، تم غیر عرب کے ماتحت نہیں رہ سکتے. اس لیے کچھ حدیثوں کے متعلق باقاعدہ محدثین نے یہ بات کہی ہے جو بلا وجہ عربوں کی طرف منسوب کر دی. عربوں کی فضیلت پر سب کی بات نہیں کرو، کچھ فضیلتیں جو عربوں کی طرف منسوب کی گئی ہے وہ حدیث نہیں ہے بلکہ وہ من گڑت روایات ہے. بات سمجھ گئے؟ بہرحال تو اس زمانے میں عربوں کو ترکوں کے خلاف کھڑا کیا تھا. ترک 600 برس سے پوری عالم اسلام پر حکومت کر رہے تھے اور بہت مثالی حکومت قائم کی انہوں نے. بہرحال سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑنے والے، سلطنت عثمانیہ مطلب ترکوں کی سلطنت،
حسین ابن علی آخری شریف مکہ قرار پائے. شریف مکہ کا منصب فاطمین مصر میں شیعوں کی ایک بڑی حکومت تھی جو 967 میں تھی. تو اس نے شریف مکہ کا ایک منصب یعنی ایک عہدہ دے دیا تھا, یعنی مکہ کا نگہبان, مکہ اور اس کے اطراف کے جو علاقے ہیں اس پر حکومت کرنے والے کو شریف مکہ. شریف کا مطلب وہ حقیقی شریف نہیں, شرافت سے, ورنہ انتہائی شریر آدمی تھا یہ. شریف مکہ کا منصب رکھنے والی شخصیت کی بنیادی ذمہ داری مکہ اور مدینہ میں عازمین حج یعنی حج اور عمرہ کرنے والوں کا انتظام اور انصراف ہوتا تھا. حسین ابن علی کے شریف مکہ بننے کے بعد 1924 میں عبدالعزیز ابن سعود نے اپنے حملے تیز کر دیے. سلمان کے والد کا نام عبدالعزیز, ابھی جو موجودہ بادشاہ نے سلمان بن سلمان نہیں, اس کا دادا کا نام عبدالعزیز ابن سعود نے 1932 میں آج کے سعودی عرب کی بنیاد رکھتے ہوئے خود کو بادشاہ قرار دیا. یعنی شریف مکہ کو نکال دیا اور پھر یہ جو حجاز کا پورا علاقہ اس پر خود قابض ہو گیا اور پھر کہا میں اس پورے علاقے کا بادشاہ ہوں. اس کے بعد عبدالعزیز ابن سعود کی طاقت میں اس طرح بھی اضافہ ہوا کہ انہوں نے بہت سے قبائلی سرداروں کی بیٹیوں سے شادی کی اور اس کے علاوہ عالمی طاقتوں سے خفیہ معاہدے بھی کیے. ایک بہت بڑی تاریخ ہے. عالمی طاقت یعنی انگریزوں سے اور عیسائیوں سے, اور انگریز کا مطلب صرف انگلستان کا رہنے والا, اور عیسائی ساری دنیا میں ہو سکتا ہے. بات سمجھ میں, انگریز ایک نسل کا نام ہے. تو بہرحال انگریزوں سے, عیسائیوں سے اور یہودیوں سے جو بڑے بڑے ملک تھے ان تمام لوگوں سے انہوں نے خفیہ معاہدے کیے کہ ہم تمہارے مفادات کو ذکر نہیں پہنچائیں گے. انہوں نے بہت سے قبائلی سرداروں کی بیٹیوں سے شادی کی. آج اس شاہی خاندان کے مجموعی افراد کی تعداد تقریباً 25,000 ہے. یعنی جو شہزادے وزادے جو کہلاتے ہیں وہ 25,000 ہے, جبکہ اثر اور رسوخ رکھنے والے بڑے بڑے جو شہزادے ہیں ان کی تعداد تقریباً 200 بنتی ہے. سعودی عرب میں تیل کی پیداوار کا آغاز 1938 میں ہوا, یعنی اس سے پہلے پیٹرول نکلا نہیں تھا. 38 میں پتا چلا کہ نیچے پیٹرول ہے, جس کے بعد سعودی عرب کا شمار دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہونے لگا. عبدالعزیز ابن سعود کے بیٹوں کی مجموعی تعداد 45 بنتی ہے. 9 نومبر 1953 میں سعودی ریاست کے بانی عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا, جس نے 32 میں ریاست کی بنیاد رکھی تھی. 53 میں اس کا انتقال ہو گیا. ریاست کے بانی عبدالعزیز کا انتقال, اس کے بعد اس کا سعود اس کا جانشین بنا. اس کے بیٹے کا نام بھی سعود تھا, عبدالعزیز کے بیٹے کا نام. 2 نومبر 1964 کو شاہ سعود کو کرپشن اور نااہلی کے الزامات کے تحت معزول کر دیا اور اس کے سوتیلے بھائی شاہ فیصل نے اقتدار سنبھالا. 64 میں شاہ سعود کی وفات 1969 کو جلا وطنی کی حالت میں یعنی دوسرے ملک میں ہوئی. جدید سعودی عرب کے معمار کا خطاب یعنی اس کو اوپر لانے والے کا خطاب حاصل کرنے والے شاہ فیصل کو مارچ 1975 میں ان کے ایک بھتیجے نے قتل کر دیا. اس وقت کہا گیا تھا کہ قاتل کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا, جبکہ اگر اس کے بارے میں تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا عالمی طاقتوں نے اس کو باقاعدہ مروایا, اس لیے کہ فیصل ایک واحد بندہ ایسا تھا اس پورے خاندان کے اندر جو صحیح معنی میں غیرت اور حمیت کا پتلا تھا. صحیح معنی میں غیرت اور حمیت کا پتلا تھا. اس کے ایک جملے سے ہی اس کی پوری زندگی کا نچوڑ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جب عالمی طاقتوں نے خاص طور سے امریکہ اور یورپ کی ملکوں نے مسلمانوں کو دھمکانے کی کوشش کی تو اس نے یہ کہا کہ میں تیل کے کنووں کو آگ لگا کر واپس ویسے ہی خیموں کے اندر رہنے کے لیے تیار ہوں. بات سمجھ گئے؟ اگرچہ زبان سے بھی بولنا ایک بہت بڑی چیز ہے. میں تیل کے سارے پیٹرول کے کنووں کو آگ لگا دوں گا, تم تیل سے بالکل ترس جاؤ گے کہ قطرے سے, ساری دنیا کی فلائٹ رک جائے گی, اس لیے کہ دنیا میں انتہائی زیادہ تیل نکلنے والے ملکوں میں اس کا بھی نام تھا. اب تو بہرحال وہ پورا سسٹم ہی ختم ہو گیا, مگر ایک بڑا نام تھا اس کا. اس لیے اگر وہ تیل کے کنووں پر آگ لگا دیتا تو ساری دنیا کی جو چلتی ہوئی ٹیکنالوجی تھی وہ وہیں کی وہیں رکنے والی تھی. تو اس کا یہ دھمکی بھرا جملہ وہ ان کے دل اور دل میں جو ہے وہ تیر کی طرح چبھا اور اس کو باقاعدہ بھتیجے کے ذریعے سے مروایا. پھر کہا یہ تو بھی ہمارے عام چلن ہے کہ کوئی کسی کا مرڈر کر دیتا پھر اس کے بعد پہلے سے گانڈے کا سرٹیفکیٹ لے کے گھومتا ہے, اس لیے کہ بتا دے کہ یہ آدمی قاتل تو ہے مگر گانڈا بھی ہے, پاگل بھی ہے. بہرحال اسلام آباد واقع فیصل مسجد اور پنجاب کے شہر فیصل آباد کا نام سعودی شاہ فیصل کے نام پر ہی رکھا گیا. اس کے بعد سعودی عرب کے حکمرانی شاہ فیصل کے سوتیلے بھائی شاہ خالد کے حصے میں آئی, اس لیے کہ سوتیلے سے مراد کہ باپ تو ایک ہے مگر مائیں کہیں ایک ہے, اس وجہ سے ماں کے اعتبار سے ایک الگ الگ ہے. اور 1982 میں اپنی وفات تک حکمراں رہے. اس کے بعد شاہ فہد حکمراں بنے اور انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی ہی عمر سے 2 سال چھوٹے شاہ عبداللہ کو ولی عہد مقرر کیا. ولی عہد کا مطلب یہ میں مروں تو میرے بعد فلانا بادشاہ بنے گا, اس کو بولتے ہیں اردو میں ولی عہد. 1995 میں شاہ فہد پر فالج کا حملہ ہوا جس کے بعد عملی طور پر زیادہ فرائض شاہ عبداللہ ہی سر انجام دیتے رہے. 2004-5 میں شاہ فہد انتقال کر کے ان کی جگہ شاہ عبداللہ نے لی. سن 2015 میں
23 जनवरी کو انتقال کرنے کے والے شاہ عبداللہ کی جگہ ان کے سوتیلے بھائی سلمان ابن عبدالعزیز نے لی. یہ سلمان ابھی فی الحال بادشاہ ہے، بادشاہ کی کرسی پر سلمان بیٹھا ہوا ہے اور سارا کرتا دادا محمد بن سلمان ہے. نام تو بہت اونچا ہے مگر کرتوت انتہائی بدتر ہے. یہ دیکھیں، زمین جب تک باقی رہے گی، مکہ اور مدینہ کا تقدس، اس کی بزرگی، اس کی اہمیت ذرا برابر کم نہیں ہوگی. اس کے اوپر چوکیدار کون آتا ہے یہ دوسری چیز ہے. شریف آدمی آئے گا، اچھا آدمی آئے گا، نیک آدمی آئے گا، اس کی نیکی کی وجہ سے اس کو سر پہ بٹھائیں گے. اور اگر بدترین فرعون آ جائے گا تو فرعون کے ساتھ موسیٰ جیسا سلوک کرنا پڑے گا، جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ سلوک کیا. بات سمجھ گئے؟ اس لیے کسی برے آدمی کے اچھی جگہ پر بیٹھ جانے کی وجہ سے اچھی جگہ بدنام نہیں ہوتی اور برا آدمی اچھا نہیں بن جاتا. بات سمجھ گئے؟ اب ذرا سی جھلکیاں. 21 جون 2017 کو سعودی حکمراں شاہ سلمان نے ولی عہد محمد بن نائف کو تمام عہدوں سے برطرف کر دیا. سلمان کے بعد اس کی جگہ پر بیٹھنے والا محمد بن نائف تھا، اس کو تمام عہدوں سے برطرف کر دیا اور 31 سالہ صاحبزادے محمد بن سلمان کو ولی عہد اور وزیر دفاع مقرر کر دیا، یعنی ڈیفنس منسٹر. اور نائب ولی عہد کی فرمائش ہوتی ہے صرف پڑھوں گا، سمجھاؤں گا نہیں. چلو جانے تو بہرحال تو کل ملا کر یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ لوگ تو بہت سارے ایسے حرکتیں کرتے رہتے ہیں. ان کو اصل میں کرنا یہ ہے کہ انہوں نے ایک نیا اسلام متعارف کروایا، یعنی اس کا تعارف کروایا ایک نئے اسلام کا. اور وہ نیا اسلام جو ہے وہ معتدل اسلام ہے. اور معتدل اسلام کے اندر دو گروپ برداشت کیے جا سکتے ہیں. ایک تو بالکل روایتی ہو کہ بس مسجد میں داخل ہوئے، ٹوپی پہنی اور 5 وقت کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جیسے باہر نکلے کون ہے کچھ بھی نہیں پتا. بات سمجھ گئے؟ وہ والے مسلمان 100% برداشت ہے، وہ نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھ لیں گے، ہو سکتا ہے حج بھی کر لیں، زکات بھی وقتاً فوقتاً دے دیں، مگر عملی زندگی میں اسلام کو فالو کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. یہ ہے معتدل اسلام والے. وہ گروپ اصل میں یہ رینڈ کارپوریشن کے نام سے امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا کمیشن بنا تھا اور وہ تقریباً 20-22 سال پہلے بنا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر جو مسلح کاروائیاں اٹھتی ہے، یعنی مسلح تحریکیں اٹھتی ہے جو ہم سے ٹکرانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سادے الفاظ میں، چاہے وہ زبان سے ٹکرائے چاہے ہاتھ سے ٹکرائے، یہ تحریک وجود میں کیسے آتی ہے، اس کو ختم کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. تو رینڈ کارپوریشن نے جو ہے اس کی کچھ تجاویز سفارشات رکھی کہ یہ کام ہوگا تو اسلام بھی بظاہر سامنے نظر آئے گا اور اس کی اسپرٹ یعنی روح ختم ہو جائے گی، اس کے اندر جو حرکت ہے وہ ختم ہو جائے گی. لاش پڑی ہوتی ہے، ابو کی، امی کی، دادی کی، دادا کی لاش ہے، روح نکل چکی ہے، تو اس کو یوں کہ میری ماں پڑی ہے کہ میرا باپ پڑا ہے یا میری دادی پڑی، دادی تو چاہ چکی ہے، پرواز کر گئی اس کی روح، اب خالی اس کی لاش ہے. بس لاش کو دیکھ کے کچھ کرنے والے نہیں ہیں. تو وہ ایسا اسلام دنیا میں باقی رکھنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ بھی محسوس ہو مسلمان تو ہے پر اسپرٹ سے خالی ہے. روایتی مسلمان پسند ہے، یا تو پھر وہ جو صوفی ازم کے نام پر دنیا بھر کی ساری بدعات کرتے ہوں. اس لیے اسلام جو صحیح معنی میں ہے اور اس میں جو صوفیت ہے اس میں ناچ، رقص و سرود، ناچ گانا اور ڈھول ڈپڑی اس کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. بات سمجھ گئے؟ اس لیے اگرچہ سعودی یوں تو بہت کہنے کو ہم بہت توحید پرست ہیں، بہت سارے لوگ جاہل بیچارے وہاں نوکری کرنے کے لیے گئے، ان کی اپنی جہالت کی وجہ سے انہوں نے سعودیوں کی ہر غلطی کو اسلام سمجھ لیا. یہ بہت بڑی غلطی تھی اور اب بھی ہے، وہ اب بھی ہے. جیسے ایک بندے سے میری بات ہوئی، اس نے کہا میں تو منت کو نہیں مانتا. تو جاہل آدمی بھائی، تو نہیں منت کو نہیں مانتا تو جاہل ہے. شریعت نے 14 صدیوں میں منت کے سارے مسائل لکھے، یہ بول کے منت مانی کس کی جائے گی. بات سمجھ گئے؟ تو عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس سے بڑا مفتی ہو گیا. عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر جو ہے قرآن کی آیت لکھ کر کسی کو دے رہے ہیں، تو کہتا ہے میں اس کو نہیں مانتا، تو کیا ہے. بات سمجھ گئے؟ یہ باتیں اس لیے کہی جاتی ہے کہ اب وہاں فلم فیسٹیول، اور پھر پہلے 2-3 مہینے پہلے شاہ رخ خان گیا، پھر ابھی گزشتہ 8-10 دن پہلے سلمان چلا گیا. تو ان کے جانے سے کیا سلمان مولانا ہو گیا؟ نعوذ باللہ. بات سمجھ لو. یہ اب جو ہے دنیا ویسے تو بہت ساری جگہوں پر ہر قسم کی برائیاں ہیں. دبئی میں ساری دنیا کے سب سے بڑے رنڈی خانے وہی ہیں، سب سے مہنگے رنڈی خانے وہاں ہیں. مصر کے اندر شرم الشیخ کے نام سے جو کعبہ خانے یعنی کہ بدکاری کرتے ہیں، یورپ والے شرما جائیں گے ان کے لیے. تو اتنی خطرناک شرم الشیخ کے اندر مسلم ملک ہے. اسلامی ملک اور مسلم ملک میں فرق ہے، میں 50 مرتبہ کہہ چکا ہوں. یہ مسلم ملک ہے پر یہاں یعنی مکہ اور مدینہ ہے، یہ ہم سب کی جذبات کی جگہ ہے، وہاں بالکل برداشت نہیں ہے. اب یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پورے علاقے کو
تبدیل کر دیا جائے. اس میں یہودیوں کی بھی سازش ہے, پر ہم فٹ سے یوں بول دیں یہودی سازش. یہ خود اتنے بدتر ہیں کہ یہودی کیا ان سے بدتر ہوں گے. بات سمجھ گئے؟ اس لیے انہوں نے نیوم کے نام سے ایک شہر بسا دیا, اور بسانے والے اور اس کے اندر دنیا بھر کی ساری خرافات لا کے رکھیں گے, دنیا بھر کی. تو اس لیے فلم فیسٹیول اور وہ سب جو لایا جا رہا ہے, اس کا مقصد یہ کہ ہم معتدل مسلمان ہیں. معتدل کا مطلب کہ جو لوگ مضبوط مسلمان ہیں, گویا وہ لڑاکو مسلمان ہیں. ہم وہ اسلام کو پسند کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ اور تابعین نے دیا. آل سعود کے اسلام کو, ہم آل سعود کا کلمہ پڑھ رہے ہیں, ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے ہیں, تو ہم بات بھی انہی مانیں گے. اب درمیان میں اگر کوئی بندہ کوئی اپنی طرف سے اسلام پیش کرے گا تو اس کو نہیں مانیں گے. اب اس اسلام کے اندر دنیا بھر کی, یورپ کے جو سارے قوانین ہیں وہ سب یہاں نافذ کر رہا ہے آہستہ آہستہ. آہستہ تو کیا, بلکہ ایک سال میں کئی ایک ایسے قوانین آ گئے جس پر جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے لوگ. مفتی تقی صاحب کی جو اخیر میں ٹی وی آئی اس کے اندر تو انہوں نے کہا کہ الیس منکم رجل رشید, کہ ایک بندہ بھی تمہارے اندر ڈھنگ کا نہیں ہے. جو یہ سینما ہال مدینہ منورہ کے اندر 10 سینما ہال کھولنے کا جب انہوں نے اعلان کیا حکومت نے, فوراً مفتی صاحب نے کہا الیس منکم رجل رشید, کہ تم میں ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو صاف ستھرے انداز میں کہ کیا کر رہے ہو تم. بات سمجھ گئے؟ اس لیے سینما ہال پہلے بھی غلط تھا, اب بھی غلط ہے, اور یہ تمام کی تمام کاروائی اسی وجہ سے. تبلیغی جماعت پر پابندی تو 40 برس سے تھی, سختی کے ساتھ پابندی 40 برس سے تھی, اور اس سے پہلے بھی بادشاہوں کی حکومت ہے. بادشاہ اتنے زبردست, بہرحال 2-4 چیزوں میں ذرا ان کا نام تھا کہ پردہ بھی ہے, تھا, کیا کہہ رہا ہوں, تھا, پردہ بھی ہے, کچھ حد تک جو ہے اسلامی لباس بھی نظر آتا ہے, اگرچہ داڑیاں ندارت, داڑھی رکھتے ہی نہیں ہیں وہ لوگ, جبکہ داڑھی کا رکھنا واجب ہے. اب بادشاہ بھی نہیں رکھتا, بادشاہ کے ساتھ ساری دنیا نہیں رکھ رہی وہاں کی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کا یہ کام, اور خاص طور سے یہ تبلیغی جماعت پر ابھی صرف انہوں نے خطبے میں یوں کہا, ورنہ پابندی کا مسئلہ تو ایسا کہ برسوں سے, اس لیے احباب کے نام سے مستقل یہ کام ہو رہا تھا, مگر انتہائی چھپتے چھپاتے. کسی کی پابندی سے نہ تو کام ناحق ہو جاتا ہے, اور کسی کے سپورٹ کرنے سے وہ حق ہوتا ہے. شریعت اور سنت کے مطابق اگر کوئی بھی کام کیا جائے گا تو حق ہے. اس لیے دارالعلوم دیوبند نے اس کی لیے جو ہے وہ صاف الفاظ میں کہا کہ مجموعی طور سے کام بہت اچھا ہے, جزوی اختلافات ہو سکتے ہیں. جزوی کا مطلب کچھ چیزوں میں جو ہے وہ علماء ٹوکتے رہتے ہیں, جو صحیح معنی میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں وہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دباؤ کچھ زیادہ ہوتا ہے, تو اچھے مولویوں کو بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا پڑتا ہے کہ یہاں مصلیحت یہی ہے کہ خاموش رہو. بات سمجھ گئے؟ تو اس لیے ان لوگوں نے یہ سوچ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ذرا اسلام کی اسپرٹ آ جائے اور ہماری حکومت خطرے میں پڑ جائے, اس لیے انہوں نے اس کے اوپر پابندی لگا دی. ورنہ یہ کام بہت زبردست ہے اور اس کی وجہ سے بہت زبردست فائدہ پہنچا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.